بہت خوشحال ہیں۔ میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں، اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگاؤں؟ اب وہ وظیفہ بتاؤ، کر کے دیکھو تو صحیح۔ ہمارے گھر میں غربت تھی اور ہماری چچی کیا کرتی تھی؟ جو پھل کھاتی تھی چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی، سڑو۔ مدینہ منورہ میں ایک درویش ہے، ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں اور ساتھ ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں۔ میرا جانا ہوتا ہے تو میں مغرب سے عشاء ان کے ہاں بیٹھتا ہوں، تو ان کا نا بہت خوشحال ہیں، اسکان میں گھر ہے، تو ایسے جیب سے نا نوٹ نکالتے ہیں، وہاں 500 کا بڑا نوٹ ہے ریال کا، چپ کر کے ایسے دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ مجھے ایسے زبان پکڑ کہتے چپ، ہنستے ہیں تو پھر اپنی زبان پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے آئندہ دفعہ آپ کی فلاں دوا ہے وہ مجھے چاہیے۔ میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے، میری جڑی بوٹیوں کی چھوٹی موٹی دوائیں ہیں، اسی سے اللہ لنگر چلا دیتا ہے، تو وہ لائیے گا۔ تو میں گیا تو میں نے کہا، کہنے لگے دوائی؟ میں لائے ہوں، میں کل لاؤں۔ نہیں بھائی ابھی چلو میرے کمرے میں، ہوٹل سامنے تھا۔ جب ہم ہوٹل کے کمرے میں گئے نا تو ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اچھا۔ میں نے کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ ارے ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں اس وظیفے کا عامل ہوں، میں نے جھولیاں بھری ہیں، میرے بڑوں نے بھری ہیں، اور یہ صدیوں سے کنز العمال کی روایت ہے، مجھے حدیث کا، میری کوشش ہے ہر عمل کا ثبوت ہو، ہر عمل کا ثبوت ہو۔ تو پھر اپنا واقعہ سنایا جو سننے کی بات ہے۔ کہنے لگے ہم لوگ انڈیا کے ہیں، جب آئے تھے مدینہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، غربت تھی، غربت نہیں تھی، مفلسی تھی، مفلسی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس ہی نہ ہو، پائی پیسہ ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پینی کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ مدینہ کی سبزی منڈی سے گلے ہوئے پھل، گلی ہوئی سبزیاں لاتے تھے، کاٹتے تھے، دھوتے تھے، اور بعض اوقات نہ نمک اور رت ہوتا تھا نہ مرچ ہوتی تھی، اتنی غربت، بس ابال کے کھا لیتے تھے۔ ایک درویش آئے، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کہا بس ہم پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ اب تونگری کا یہ عالم ہے، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس اتنے ملین ہیں، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کھا گیا، وہ فلاں کھا بھی گیا میرا پیسہ، اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگاؤں؟ تو میں نے ان سے مشورہ دیا آپ خوشبو پہ لگا دیں، خوشبو کا کام پورے ورلڈ میں اچھا کام ہے۔ اب وہ وظیفہ بتاؤں، بالکل مختصر ہے، اب اس وظیفے کی روایت بتاتا ہوں۔ کنز العمال ایک حدیث کی مضبوط روایت ہے، حدیث ہے، ایک دکھیارا، غم کا مارا آقا کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں فقر ہے، فاقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب گھر میں جایا کر، بس 2 چیزیں ہیں مختصر، اللہ والو 2 چیزیں مختصر، جب گھر میں جایا کر سلام کیا کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، بس وضو یا بے وضو سلام کیا کر اور ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر کے دیکھیں تو صحیح۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، آپ کہتے ہو کیا ہوگا؟ کر کے دیکھو تو صحیح، میرے آقا کے وظیفے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم، میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم۔ ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ گھر میں داخل ہوں۔ اور میں نے اس کا ایک اور پیکج طاقتور تیار کیا ہے، پوری دنیا میں میرے روحانی پیکج چلتے ہیں۔ میں ابھی یوٹیوب کی میں دکھا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اپنے مخلصین کو بھی، 1 ارب 6 کروڑ کتنا ہے؟ 1 ارب 7 کروڑ صرف ایک چینل کے ہیں ہمارے ویوز، اور کچھ لاکھ، ہمارے 8 چینل ہیں، یہ صرف ایک چینل کے ہیں۔ پوری دنیا زبانوں میں کام ہو رہا، انگلش، اردو، رشین، ازبک، پرشین، بنگلہ، ہندی، پتہ نہیں اور کس کی زبانوں میں،
خیر خیر پھیل رہی ہے، میں ایک پیکج دیتا ہوں اس کا۔ اب ایک کمرے سے داخل ہوں، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، درخت کی اوٹ سے نکلتے تھے تو دوسرے درخت میں آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ ایک اوٹ سے ایک جگہ سے نکلتے تھے، دوسری جگہ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ میں اس کا پیکج دیتا ہوں ہمیشہ۔ گھر کی خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں ہم سارا دن گھر رہتی ہیں، دروازے سے باہر نکلتی نہیں، ایک کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں دل میں سلام کریں، فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، ارواح موجود ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، عمل پورا کریں، سلام کریں اور قل ہو اللہ پڑھیں، کچھ عرصہ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ایک اور واقعہ سنو۔ ایک صاحب ہے کراچی میں، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ان کے لیے پہلے سے بک ہوتی ہے، پہلے سے بک ہوتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک جگہ، وہاں کے رہنے والے کہنے لگے ہماری چچی، ہم گھر میں رہتے تھے، درمیان میں دیوار تھی چھوٹی سی، وہ مالدار تھے، ہم غریب تھے۔ ایک وقت ایسا آیا، میں اسکول سے آیا نا، اماں سے کہا اماں بھوک لگی ہے، کہنے لگے بیٹا 3 روٹیوں کا آٹا ہے پر لکڑیاں نہیں۔ 3 روٹیوں کا آٹا ہے، بچے بہت سارے تھے، چلو 1 روٹی میں تجھے دے دوں گی، 2 ہم مل کر گزارا کر لیں گے۔ ہمارے گھر میں غربت تھی، اور ہماری چچی کیا کرتی تھی، جو پھل کھاتی تھی چھلکے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی، سڑو، ہم یہ ہیں، جلو، جو چیز کھاتی تھی ہمارے گھر پھینک دیتی تھی۔ میری ماں چپ کر کے رو کے وہ چھلکے اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی۔ چچی کا حسد یہ تھا، کینہ یہ تھا۔ ہاں، کہا کہ میری اماں باتیں کر ہی رہی تھی تو ہمارے گھر میں ٹھا ایسے ہوا کیا، چچی کے گھر آئیں لکڑیوں کی آگے شاخیں ہوتی ہیں جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے وہ پتلی پتلی شاخیں توڑی اور کانٹوں والی ساری شاخیں اٹھا کے ہمارے گھر پھینکی۔ اماں کہنے لگے بیٹا لکڑیاں آ گئی۔ پہلی مدد، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں میں، کہا کہ میں نے پہلی مدد اس وظیفے کی یہ دیکھی، اماں نے وہ کانٹوں والی لکڑیوں سے آگ جلائی اور روٹی پکائی اور روٹی پکا کے مجھے دی، میرا دل ٹھنڈا ہوا، وظیفہ پڑھتا رہا، کسی فقیر درویش نے بتایا تھا، پڑھتا رہا، آج وہ پاکستان کے بڑے مالداروں میں ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے، سلام اور قل ہو اللہ۔ صدقت یا رسول اللہ۔ جبریل سچا، وہی لانے والا، رب سچا، وہی دینے والا، وہی جس پہ نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جن صحابہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا سچے، محدثین فقہا نے پہنچایا سچے، اور یہ مسلسل تجربات بڑھتے گئے۔ ہمارے نا محلے میں ایک درزی ہوتا تھا، بہت کاریگر تھا، اس کے بڑے شاگرد تھے، اصل وہ بکھر کا تھا، یہاں روزی روٹی ملی تو وہیں آ گیا، پرانے شہر میں رہتا تھا، تو وہاں اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، وہ جس دکان پہ بھی بیٹھتا، ساری عمر گھر بھی کرائے کا تھا، اس کی دکان بھی کرائے کی، اور ساری عمر ایسی گزری، جس دکان پہ بیٹھتا تھا وہ اس دکان وہ کیا کرتا تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس کی دکان کرائے پہ نہیں ہوتی تھی۔ غور طلب بات ہے، عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ میرے دیکھے واقع ہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں کوئی 30 سال رہا، تقریباً 30 سال رہا، وہ ویران دکان لیتا تھا، نامور اتنا تھا کہ استاد کو آ کے دنیا ڈھونڈتی تھی، چاہے وہ گلی کے کونے میں جہاں بیٹھ جائے، اتنا کاریگر تھا، ویران دکان ڈھونڈتا تھا جس دکان کو کوئی نہیں لیتا تھا، پھر لکھواتا تھا کہ میں اتنے سال تک نہیں اٹھائے گا، وہ خوشی سے لکھ کے دے دیتا تھا، کیونکہ اس کو تجربہ تھا، اس کو نہیں تھا، اتنے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا کہ کل کو مجھے اٹھائے گا، کیونکہ میں کیسے اٹھاؤں گا، میری دکان کرائے پہ نہیں جاتی، تو مجھے کرایہ دے رہا، اتنے عرصے سے میری دکان بند پڑی ہے، میں کیسے اٹھاؤں گا، کہنے نہیں وہ تو مجھے اٹھائے گا، پتہ ہے مجھے، بڑے بڑے لوگوں کی گواہیاں ڈلواتا تھا، لکھواتا تھا، کرایہ دیتا رہوں گا، دیتا تھا، ادھر وہ کرایے پہ بیٹھتا تھا، چند دنوں کے پاس اس کے پاس لوگ آنا شروع ہو جاتے، یہ دکان دے، وہ اگر 20 روپے کرایہ دیتے ہم 30 روپے دیتے ہیں، ہم 40 روپے دیتے ہیں، کوئی کہ ہم 50 روپے دیتے ہیں،
اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترل گیا، دماغ تو ہلنا تھا۔ وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا اس کا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایسا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا وہ، ایک بندے کو اس نے راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے اکھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ویلڑ ویندے ویلڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آگے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے۔ اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کوئی سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تو دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا۔ ساری زندگی اس نے ایسی گزاری۔ اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت کو سن، کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں تجھے جگہ دے۔ بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، میں ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا، کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا، گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ اور بہت سارے بہن بھائی، کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی، میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی، ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھوپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی، اور
उसको अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द किया, और फिर अब माँ रह गई। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो माँ पे डाल दी। कहा अम्मा क्या करती, खाली चाबी नहीं होती है, चाबी, रोटी तो थोड़ी सी होती थी, खा लेते थे, खाली चाबी हाथ में ऐसे लेके ना कहती अल्लाह इसको इतना बख्त दे, इतना बख्त दे, इसके साथ धरती लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ सुई लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ धागा लगे तो उसको बख्त दे, इसके कपड़े जो पहने उसको बख्त दे, इसको जो देखे उसको बख्त दे, इसको जो इसको देखे उसको बख्त। अम्मा चाबी लेके मांगती थी, रोती थी, और बाज़ों का चाबी में अम्मा के बहुत सारे आंसू होते थे। कि बस ये निजाम चलता रहा, अम्मा भी गुजर गई। अब उसके बाद फिर मैं, मेरे बच्चे, अब जो बख्त के दरवाजे खुले, मैं जिसको देखता हूं उसको बख्त, जो मेरे कपड़े पहनता है उसको बख्त, जिससे सुई खरीदता हूं उसको बख्त, जिससे धागा खरीदता हूं उसको बख्त, जिसकी जगह पे बैठता हूं उसको बख्त। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गईं। ख्याल करना, अभी बख्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें सो ना जाए। वो दुआओं का जखीरा उस दर्जी के पास था, वो दुआओं का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अब्बी की सबर का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अम्मा के सबर का जखीरा वो साथ था। बस सहता रहा, चलता रहा। अल्लाह के नामाए अमाल में, अल्लाह के निजाम में लिखा जाता रहा। को तुझे कोई दुआएं दे नहीं रहा, ना दे, मेरे निजाम में तू उन लोगों में है जिनके साथ दुआएं मिलती हैं, जिनके साथ दुआएं लगती हैं, जिनके साथ दुआएं लिपट जाती हैं, तो उन लोगों में। हमें दुआओं का जखीरा चाहिए, हमें दुआएं चाहिए किसी की, हम किसी की दुआओं में आ जाएं। मेरे हजरत फरमाते थे, नजर बद लगती है ना, खा जाती है, इस तरह अच्छी नजर भी लगती है। तुझे किसी अल्लाह वाले की अच्छी नजर लग जाए, तुझे मुर्शिद की अच्छी नजर लग जाए, तुझे माँ बाप किसी दरवेश की अच्छी नजर लग जाए, और नजर तेरा काम बना देगी। जिस तरह बुरी नजर खा जाती है, बर्बाद कर देती है, इस तरह अच्छी नजर आबाद और शाद कर देती है, बा मुराद कर देती है।